اچھا میں رو رہا تھا، ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور حضرت مرشد اعلیٰ مسکرا رہے تھے۔ میں بڑا حیران کہ بھئی میں رو رہا ہوں اور حضرت مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اب سمجھ میں بات آتی ہے کہ ان کی نگاہ دور دیکھ رہی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اب اتنا رو رہا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیں۔ چنانچہ سبب اس کا یہ بنا کہ اس زمانے میں یہاں فیکٹری میں میری نوکری تھی، میں چیف انجینئر تھا، تو بہت سارا بونس ملا، پیسے بہت سارے ملے۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ تو پیسے اتنے ہیں کہ میں حج آرام سے کر سکتا ہوں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ بجائے اس کے کہ میں حج کروں، میں یہ پیسے اپنی حضرت کو پیش کرتا ہوں کہ وہ میری طرف سے حج کریں۔ چنانچہ کافی سارے پیسے تھے، میں لے کے چکوال حاضر ہوا۔ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ کو تو ہر سال 5-5 6 جگہوں سے حج کی ٹکٹیں آتی ہیں، اگر اس دفعہ آپ میرے اوپر احسان فرمائیں تو یہ پیسے قبول کر لیں اور اس کی ٹکٹ خرید کے یہیں سے حج پہ جائیں۔ حضرت مسکرائے اور حضرت نے وہ ہدیہ قبول کر لیا اور مجھے ہی فرمایا کہ فرانس اور انگلینڈ والوں کو بتا دو کہ میں ان کی ٹکٹ پہ حج نہیں کروں گا، میں سیدھا پاکستان پہ حج پہ جاؤں گا۔ تو خطوں کے جواب بھی چونکہ میں ہی لکھتا تھا تو میں نے ان کو خط لکھ دیے۔ اب جب میں حضرت سے رخصت ہونے لگا نا، دوسرے دن دفتر جانا تھا، تو حضرت کی خدمت میں ملنے کے لیے گیا۔ حضرت مجھے اجازت دیں، میں نے واپس جانا ہے۔ تو حضرت نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا، فرمایا مجھے تو حج کے لیے تم نے اتنا ہدیہ دے دیا ہے، خود حج پہ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا حضرت میں بھی پروگرام بنا لیتا ہوں حج پہ جانے کا، مگر دل مجھے کہہ رہا تھا کہ پیچھے پیسے تو ہیں نہیں، بینک اکاؤنٹ تو زیرو ہے، تو حج کیسے کروں گا؟ میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے حضرت، میں نے بھی ارادہ کر لیا۔ حضرت فرمانے لگے ٹھیک ہے، اپنا ویزا لگواؤ اور ٹکٹ بنواؤ اور تم بھی میرے ساتھ حج پہ چلو۔ میں نے بھی ارادہ کر لیا۔ میں گھر آیا، میں نے گھر آ کے اپنی والدہ کو بتایا کہ امی اس طرح میرا حج کا ارادہ بن گیا ہے، حضرت نے فرمایا تم بھی میرے ساتھ حج پہ چلو۔ پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے۔ تو امی نے کہا کہ بیٹا دل تو میرا بھی بڑا چاہتا ہے کہ میں بھی حج کروں، اللہ سبب بنائے گا۔ تو میں نے جب دیکھا کہ میری والدہ کی بھی تمنا ہے حج کرنے کی، میں نے کہا امی آپ بھی تیاری کریں، میں آپ کو بھی لے جاؤں گا۔ یک نہ شد دو شد، اب ہم 2 ہو گئے حج کرنے والے۔ شام کو میرے بڑے بھائی آئے جو میرے استاد بھی تھے، میرے محسن بھی تھے، میرے مربی بھی تھے۔ ان کو امی نے بتایا تو انہوں نے امی کو کہا کہ دل تو میرا بھی بڑا چاہتا ہے حج پہ جاؤں مگر وسائل نہیں ہیں۔ تو امی نے مجھے بتایا کہ تیرے بھائی کی تمنا بھی ہے کہ وہ بھی حج پہ جائے۔ میں نے کہا امی ان کو بھی کو تیاری کریں، تینوں کو میں حج پہ لے کے جاؤں گا۔ اب ہم گھر کے 3 بندے حج کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک تو ہوتی ہے حج کی ترتیب کہ کمپنی کو پیسے دو اور وہاں سے جاؤ۔ اس زمانے میں ترتیب یہ تھی کہ ویزا لگواتے تھے اور ٹکٹ بنواتے تھے اور حج پہ جاتے تھے، وہاں جا کے گروپ بنتے تھے جدہ میں۔ اب ارادے تو ہم نے کر لیے لیکن ہمیں حج کا ویزا لینا تھا۔ ویزا لینے کے لیے NOC لینا پڑتا تھا اور یہ NOC منسٹری آف ریلیجیس افیئر میں جو سیکٹری تھا نا وہ دیتا تھا۔ تو میں نے اپنے بھائی جان کو کہا کہ بھائی جان میرا تو دفتر کا مسئلہ ہے، چھٹی نہیں ملتی، تو اگر آپ اسلام آباد چلے جائیں نا اور NOC وہاں سے بنوا لیں تو باقی کام پھر آسان ہو جائے گا۔ بھائی جان نے کہا بہت اچھا۔ انہوں نے اپلیکیشن بنائی اور اسلام آباد چلے گئے۔ اچھا اسلام آباد میں ان دنوں میں وزارت مذہبی امور میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے حج کا NOC لینے والے،
2 दिन पहले इतने लोग थे कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इतने लोग जमा हो गए थे कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, सख्ती बहुत थी। भाईजान वहाँ गए तो उस दिन वजारत में कोई बंदा आया ही नहीं। वो कहते हैं कि मैं अंदर चला गया और पूछते पूछते कि जी सेक्रेटरी साहब का दफ्तर कहाँ है, मैं उसके दफ्तर पे पहुँच गया। अब दफ्तर के सामने जाकर खड़ा तो सेक्रेटरी साहब का जो खादिम था, पियोन था, वो बाहर निकला और उसने कहा हाजी साहब आप एनओसी लेने आए हैं? तो भाईजान ने कहा हाँ जी एनओसी लेने आए हैं। कहते बड़ा अच्छा वक्त है, अंदर चले जाओ। अब वजीफे लीडर आया बैठा है और वो सेक्रेटरी साहब को कह रहा है कि आप अपनी फलां पार्टी के बंदों को एनओसी देते हैं और हमारे पार्टी के बंदों को नहीं देते। और सेक्रेटरी कह रहे हैं नहीं जी मेरे पास तो जो भी आता है मैं दे देता हूँ, तो ये अच्छा मौका आप चले जाएँ, मिल जाएगा। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे।